فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وكذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین ذی وقار، آج کے اس جمعے کے دن میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد کرنا چاہتا ہوں. اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر، قربانی کس آدمی پر واجب ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ 5 باتوں کو یاد رکھیں. قربانی کے واجب ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، اور نمبر 4 مقیم ہونا، اور نمبر 5 صاحب نصاب ہونا. ان 5 چیزوں سے لازم اس بات کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس میں نے جو سب سے پہلی چیز بتائی کہ نمبر 1 مسلمان کا ہونا. تو ایک آدمی اگر مسلمان نہیں ہے یعنی وہ کافر ہے تو کافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی. اور اسی طرح میں نے جو دوسری چیز بتائی وہ یہ ہے کہ بالغ کا ہونا. اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بالغ پر قربانی کرنا واجب ہے اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے. اسی طرح میں نے جو تیسری چیز بتائی وہ ہے عاقل کا ہونا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر عقل رکھنے والے شخص پر قربانی واجب ہے اور پاگل اور مجنون پر قربانی نہیں ہوتی. اسی طرح جو چوتھی چیز میں نے بتائی مقیم ہونا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی جب اپنی جگہ پہ مقیم ہو، اپنے علاقے میں مقیم ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور جب وہ کہیں مسافر ہو جائے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی. اسی طرح میں نے جو 5ویں چیز بتائی وہ ہے صاحب نصاب کا ہونا. اب یہ صاحب نصاب کیا چیز ہے اس کو ذرا سمجھیے، اس میں ذرا تفصیل ہے. صاحب نصاب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 5 شرائط ہے، ان میں سے جس شخص میں یہ 5 شرائط پائی جائے، ان 5 شرائطوں میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. وہ 5 شرائط یہ ہیں کہ نمبر 1 اس کے ساتھ 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے بقدر پیسے ہو. اور جو نمبر 2 چیز ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے بقدر کچھ پیسے ہو. اور نمبر 3 اس کے بعد کچھ نقدی رقم ہو. اور نمبر 3 اس کے بعد کوئی نقدی رقم ہو. اور نمبر 5 اس کی کوئی اپنی مال وغیرہ ہو، جائیداد ہو. اور نمبر 5 جو چیز ہے اس کی ضرورت کا سامان ہو. اس میں جو سب سے پہلی چیز میں نے بتائی 7.5 تولہ سونا. اگر ایک شخص کے بعد 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، اس سے کچھ کم ہے مگر اس کے بقدر کچھ پیسے بھی ہے، تو اس دونوں کو ملا کر اس بات کا حساب لگایا جائے گا کہ وہ پیسے اور جو 7.5 تولے سے کم سونا ہے، ان دونوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلایا جائے گا. اور اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی تو نہیں ہے مگر کچھ چاندی ہے اور اس کے ساتھ کچھ پیسے ہیں یا کچھ سونا ہے، تو ان سب کو آپس میں ملایا جائے گا. اور اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے تو اس شخص کو صاحب نصاب کہا جائے گا. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس کچھ نقدی رقم ہو تو وہ جو نقدی رقم ہے، نقد پیسے ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسے ہو تو یہ شخص بھی صاحب نصاب کہلایا جائے گا. اس پر بھی قربانی واجب ہوگی.
اور اسی طرح جو چوتھی نمبر چیز ہے وہ شخص کے پاس کچھ اپنی مال ہو، جائیداد ہو، مثلا کسی شخص کے پاس اپنا دکان وغیرہ ہو، پلاٹ ہو، مکان ہو جو میں نے 30 نمبر پر چیز کے اس میں دو باتیں ہیں. مثال کے طور پر آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص کے پاس اپنے 2 مکان ہے، 2 گھر ہے. ایک شخص میں وہ شخص جو ہے ایک مکان میں وہ شخص خود اپنی زندگی گزار رہا ہے، خود اس میں وقت گزارتا ہے، اور دوسرا جو مکان ہے اس کے ساتھ اس نے کسی جگہ پہ کرایہ پر دیا ہوا ہے، رنٹ پہ لگایا ہوا ہے. اب جو دوسرا گھر اس نے جو کرایہ پر لگایا ہے، رنٹ پہ دیا ہوا ہے، ہر ماہ جو اس کے کرائے کے پیسے اس شخص کے پاس آتے ہیں، وہ کرائے کے پیسے اگر اس شخص کے روزانہ کی آمدنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ شخص اسی پیسوں سے گزارا چلاتا ہے، اس کا کوئی اور کاروبار نہیں ہے، وہی پیسے جو کرایہ پہ مکان کے اس کے پیسے آتے ہیں اس شخص کے پاس، تو وہ اسی سے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس شخص پر پھر قربانی واجب نہیں ہوتی. مگر یہ شخص اگر اس طرح ہے کہ اس شخص نے وہ گھر کرایہ پر بھی لگایا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور کاروبار وغیرہ بھی کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، تو اس میں اگر وہ کرایہ آتا ہے اس شخص کے پاس اور وہ کرایہ اس خالی گھر کا کرایہ اس شخص کے اپنے استعمال میں نہیں آتا، یعنی اس شخص کے پاس اپنے خود اتنی طاقت اور قوت ہو سکتی ہے کہ اس کرایے کے بغیر بھی یہ شخص اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. پھر اگر وہ کرایہ اس شخص کے پاس آتا ہے، یعنی وہ زیادہ کے رقم میں جمع ہوتا ہے، منافع ہوتا ہے، تو ایسے شخص پر پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو یہ جو 5 شرائط بتائی ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی جائے یا اس کے پاس کوئی ایک شرط پوری نہ ہو مگر تھوڑے ہو، تو ان تھوڑوں کو آپس میں ملایا جائے گا، جیسے کچھ چاندی ہو یا کچھ سونا ہو، کچھ نقد پیسے ہو، ان کو آپس میں ملایا جائے گا اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے بقدر بڑھ رہی ہے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلایا جائے گا. اور اسی طرح میں نے جو 5ویں چیز بتائی وہ یہ ہے کہ ضرورت کا سامان ہو. مثال کے طور پر کسی شخص کے گھر میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک پورا سال گزر جائے مگر وہ چیز اس شخص کے کام میں نہ آئے. مثال گھر میں کوئی بھی چیز پڑی ہو، کوئی بھی چیز آپ سمجھ لیں، اگر اس شخص کے پاس وہ چیز پڑی ہے اور پورا سال بیچ میں گزر جائے مگر وہ جو چیز اس کے پاس پڑی ہے وہ اس کی ضرورت میں نہ ہے، اس استعمال میں نہ ہے، تو اس شخص کو زائد کہلایا جائے گا، وہ چیز زائد کہلایا جاتا ہے. اگر اس شخص کے پاس ایسی کچھ چیز ہے جو اس کے پورے سال کے استعمال میں نہ ہے اور وہ زائد گھر میں پڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. اب آپ اس طرح سمجھیں کہ جو اس میں تیسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کے لیے کون سا جانور لایا جائے، کس جانور پر قربانی جائز ہو جائے، کس جانور پر قربانی کرنا جائز ہے. اس میں 5 قسم کے جانور ایسے جن کی قربانی کرنا جائز ہے. اس میں جو نمبر 1 پہلی جو چیز ہے وہ ہے اونٹ اور اونٹنی، ان دونوں کی قربانی جائز ہے. اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے بیل اور بینسا، ان دونوں کی قربانی جائز ہے. اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے گائے اور بیل، ان دونوں پر قربانی جائز ہے. اور اسی طرح جو چوتھی قسم ہے وہ ہے بکرا اور بکری، ان دونوں پر قربانی جائز ہے. اور جو 5ویں چیز ہے وہ ہے ایک دمبا اور بیڑیا، ان 5 چیزوں پر قربانی جائز ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان پر قربانی جائز ہے، مگر جو 5 جانور میں نے بتائے، نمبر 1 اونٹ اور اونٹنی، نمبر 2 بینس اور بینسا، نمبر 3 گائے اور بیل، نمبر 4 بکرا اور بکری، اور نمبر 5 دمبا اور بیڑیا، ان 5 جانوروں پر قربانی کرنا جائز ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھائی ان پر قربانی کرنا تو جائز ہے، جو 5 جانور آپ نے بتائے، مگر ان کی مدت کتنے ہو، عمر کتنی برس ہو، کتنے ماہ ہو، کتنے سال ہو، اس کو ذرا سمجھ لیجیے. اس میں جو میں نے سب سے پہلی چیز بتائی اونٹ میں 5 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر 5 سال سے ایک دن بھی اس اونٹ کی عمر کم ہو تو اس اونٹ پر قربانی جائز نہیں ہے. اگر 5 سال پورے ہو یا 5 سال سے کچھ اوپر ہو تو اس اونٹ پر قربانی کرنا جائز ہے. اور اسی طرح جو میں نے دوسری چیز بتائی وہ ہے بینس اور بینسا، اس میں بھی 2 سال کا ہونا ضروری ہے. 2 سال کی عمر ان دونوں کی ہونی ضروری ہے. اگر 2 سال سے ایک دن بھی کم ہے تو اس پر قربانی جائز نہیں ہوگی. لہٰذا جانور خریدتے ہوئے اس کا بہت ضروری خیال رکھنا چاہیے، بہت لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طرح جو تیسری چیز میں نے بتائی گائے اور بیل، ان دونوں میں بھی 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے. اگر 2 سال سے ایک دن بھی کم ہو تو اس دونوں پر قربانی جائز نہیں ہوگی، چاہے بیل ہو یا گائے. 2 سال سے ایک دن بھی کم ہو تو ان دونوں پر قربانی جائز ہوگی. اگر سے زائد ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر 2 سال سے ان کی عمر کم ہو تو اس پر پھر قربانی جائز نہیں ہوگی. اور اسی طرح جو میں نے
چوتھی چیز بتائی وہ ہے بکرا اور بکری. بکرا اور بکری میں ان کی عمر جو ہے وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس پر قربانی جائز نہیں ہے. اگر اوپر ہو تو کوئی لحاظ نہیں، بے شک ہو جائے. 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہو بکرا اور بکری میں تو اس پر قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح جو میں نے 5ویں چیز بتائی وہ ہے دمبا اور بیڑیا. ان دونوں میں ان دو کی عمر جو ہے وہ 6 ماہ کا ہونا ضروری ہے. دمبا اور بیڑیا کا اگر 6 ماہ سے 1 دن بھی کم ہو تو ان پر قربانی جائز نہیں ہوگی. اگر اوپر ہو تو پھر کوئی مضائقہ نہیں، مگر اس کا بہت خیال رکھا جائے. اگر دمبا اور بیڑیا 6 ماہ سے 1 دن بھی ان کی عمر کم ہو جائے تو اس پر قربانی جائز نہیں ہوگی. اب اسی طرح اس میں جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اونٹ میں کتنے حصے رکھے جا سکتے ہیں. اسی طرح بھینس کا جو ہے اس میں کتنے حصے رکھے جا سکتے ہیں، کس حد تک حصے رکھنا جائز ہے. اسی طرح گائے اور بیل میں کس حد تک حصے رکھنا جائز ہے. اس طرح بکرا اور بکری اور بیڑی، دمبا اور بیڑیا اس میں کتنے حصے رکھ سکتا ہے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اونٹ اور اونٹنی. اس بات کو یاد رکھیے کہ اونٹ اور اونٹنی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زائد شریک نہیں ہو سکتے. سب میں سب کو لیکن 7 آدمی سے اوپر شریک نہیں ہو سکتے. 7 حصے اس میں بنائے جاتے ہیں. اونٹ اور اونٹنی میں ان دونوں میں 7 تک حصے شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو دوسرے نمبر پر وہ ہے بھینس اور بھینسا، یعنی بھینس اور سانڈا. اس میں بھی 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے اوپر شریک نہیں ہو سکتے. اسی طرح جو تیسری چیز ہے وہ ہے بیل اور گائے. اس میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے اوپر زائد سے شریک نہیں ہو سکتے. اسی طرح جو میں نے اور 2 چیزیں بتائی بکرا اور بکری اور دمبا اور بیڑیا، ان دونوں میں جو ہے ایک حصہ کیا جا سکتا ہے، اس سے زائد حصہ نہیں کیا جا سکتا. اس جو 3 چیزیں ہوئی شروع کے اونٹ اور اونٹنی اور بھینس اور بھینسا، گائے اور بیل، یہ جو 3 چیزیں ان میں 7 تک حصے رکھے جا سکتے ہیں. اس سے زائد حصے نہیں رکھے جا سکتے، وہ جائز نہیں ہوتے. اور جو دوسرے آخر کے جو چھوٹے جانور ہیں یعنی بکرا اور بکری اور دمبا اور بیڑیا،